السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یہ ایک مسلمان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بلکہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جس انسان کو ہو جائے، پھر اس انسان کو کبھی بھی انشاءاللہ کوئی بھی غم اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی معرفت رکھتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی بھی غم غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ رب ہر وقت جانتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اس بندے کا خیر چاہتے ہیں۔ تو جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کو جاننے لگتا ہے، پھر اس انسان کے لیے دنیا کا کوئی بھی غم بڑا نہیں ہوتا، وہ ہر غم کو سہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کو پڑھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے اور اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا اور مضبوط تعلق قائم ہوگا، پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پھر ہم کسی کی بھی جدائی برداشت کر سکتے ہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ہمارے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے بڑی چیز ہوگی۔ تو ہمیں انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل کرنی چاہیے، اور جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل ہوگی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ رمضان کے کچھ دن رہ گئے ہیں، ان آخری دنوں میں جو ہے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے نیکی کرنی چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، غریبوں کے کام آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عقائد کو بھی صحیح کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عقیدوں کو بھی صحیح کرنا چاہیے۔ اور صحیح عقیدہ وہی ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ وہی ہے جو حدیث کا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ بغیر کس صحیح عقیدے کے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہے وہ تبھی آ سکتا ہے ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھیں گے، اور صحیح عقیدہ وہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ وہ ہے جو حدیث کا عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا لیں اور جنت کو حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے ایمان کے اوپر اور موت دے تو اسلام کے اوپر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔